حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن مجید کی سورہ الانبیاء اور سورہ یونس میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو ایک بہت بڑی سمندری مچھلی نے نگل لیا تھا، اور کس طرح آپ اس کے پیٹ میں اتنے روز رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ کیا بنی، آج میں آپ کو اس مکمل واقعات میں بتاؤں گی۔ سورہ یونس اور سورہ الانبیاء جو قرآن مجید کی یہ دو سورتوں میں حضرت یونس علیہ السلام کا یہ واقعہ ایک بہت ہی زیادہ عبرتناک واقعہ ہے اور تفصیلات سے بیان کیا گیا ہے۔ آپ اس واقعے کو سن کر حیران ہو جائیں گے کہ اللہ پر توکل کرنے والا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جسے نہ کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی کسی نے بنایا۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا چاہیے کہ وہی ہے ذات کہ جس کا کوئی شریک نہیں، وہی ہے جس نے بی بی مریم کو اولاد عطا کی، وہی ہے جس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا۔ اور جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بیٹا عطا کیا جا رہا تھا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں بھی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی نہیں ہے اس لائق، لیکن اللہ نے فرمایا یحییٰ میرے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک سامبی نبی تھے اور انہیں اس مچھلی والے واقعے کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور مانا جاتا ہے، اور وہ عراق کے کسی مقام پر رہتے تھے۔ ان کی قوم انتہائی گناہوں میں مبتلا تھی کہ وہ ان کے گناہ دیکھ دیکھ کر تنگ آ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک پیغام رضا بنا کر اپنی قوم کی طرف بھیجا تھا کہ وہ ان کو الہی کی طرف لے کر آئیں، اللہ کی وحدانیت بتائیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف بتائیں۔ مگر افسوس کہ ان کی قوم کو اتنا ڈر اور اتنی رحمت، اللہ تعالیٰ کی اتنی دعوت دینے کی وجہ سے بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک ہی سوال کہتے تھے کہ یونس ہم جانتے ہیں تم چاہتے ہی یہ ہو کہ ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آئیں گے، مگر حضرت یونس علیہ السلام ان کو بار بار تاکید کرتے تھے کہ خدا کے سوا اور کوئی خدا نہیں، وہی خدا ہے جس کی ہم نے عبادت کرنی ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی برحق ہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نافرمان تھی، گناہوں میں مبتلا تھی اور آپ کا کہنا نہیں مانتی تھی۔ انہوں نے آپ کو صاف منہ پہ انکار کر دیا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی اپنی قوم کو اتنی ہدایت دینے کے باوجود بھی ان کا اللہ تعالیٰ پر نہ ایمان لانا، نہ اللہ پر توکل کرنا، نہ ان کی کسی بات پر عمل کرنا، اس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام کہیں دور چلے گئے اور انہوں نے مایوسی اختیار کر لی اور اپنے اللہ سے مایوس ہو گئے، اپنی قوم سے مایوس ہو گئے۔ تو انہوں نے ایک کشتی پر سوار ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جیسے ہی اس کشتی پر سوار ہوئے تو اس کشتی کو چلانا شروع کر دیا اور اس پر چلے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد حضرت یونس علیہ السلام کے کچھ غلام اور کچھ لوگ بھی اس کشتی پر سوار تھے کہ تھوڑی ہی دیر میں اس قدر تیز طوفان شروع ہوا کہ وہ طوفان دیکھنے والا تھا کہ جیسے خدا کی ناراضگی ہو۔ اس طوفان میں وہ لہریں اتنی اونچی تھیں کہ جس سے مسافر ڈر رہے تھے کہ آخر یہ ایک دم کیا ہو گیا، ہم اس کشتی پر سوار ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ طوفان اتنا تیز ہو گیا۔ ان سب میں سے کسی نے ارادہ کیا کہ وہ سب یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ کیا یہ خدا کی ناراضگی ہے؟ تو ان کو سمجھ نہ آئی، انہیں یہی لگا کہ یہ شاید خدا کی ناراضگی ہے۔ سب نے ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیے، لیکن سب نے کہا کہ شاید یہ یونس کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکنے کا ارادہ کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا کہ یہ میں غلط کر آیا ہوں، مجھے اپنی قوم کو ایسے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا کیونکہ وہ ایک نادان ہے، ان کے اوپر میں ہی پیغمبر ہوں، وہ خود تو نہیں لا سکتے مگر مجھے کو ہی ان کو تاکید کرنی پڑے گی، تب تک جب تک میرا رب نہ چاہے تب تک مجھے صبر کرنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو اسی لیے ہی پیدا کیا ہے کہ وہ خدا کے صبر سے لڑ کر ان کو اس چیز پر جیت کر دکھائیں، صبر کریں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے صبر کو توڑ دیا تھا، اور اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ صبر کو نہیں توڑنا ہوتا، اتنا مرضی امتحانات اس پہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بنایا ہی اس لیے ہے کہ ان پہ جتنے مرضی امتحانات آ جائیں اس سے لڑ کر وہ جیت کر دکھائیں، صبر کریں اور صبر میں جیت کر دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ پر توکل ایک بہت بڑی طاقت ہے جو ناممکن چیزوں کو بھی ممکن کر دیتی ہے۔ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو اٹھا کر دھکا مار کر سمندر میں گرا دیا،
اور سمندر کی تیز لہروں میں حضرت یونس علیہ السلام تہ تک جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اپنی ایک بہت بڑی مچھلی، جس کو آج کل کے دور میں وہیل کہا جاتا ہے مگر قرآن مجید میں اس کو کسی اور نام سے کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مچھلی وہیل کو حکم دیا، اے میری مچھلی، میرا بندہ یونس سمندر کے نیچے ہے، جا اس کے پاس جا۔ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کے پاس گئی اور اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے نگل لیا، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ دیکھیں ناظرین، کیسے سمندر کے نیچے بھی اندھیرا، اس مچھلی کے پیٹ میں بھی اندھیرا۔ ہم کسی کمرے میں بیٹھ کر لائٹ آف آ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ہم قبر کا منظر یاد کر کے ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ منظر کسی قبر سے بھی کم نہیں تھا کہ سمندر کی تہ میں بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ میں جو روشنی کا نام و نشان نہ تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کتنے دن اس میں بتائے کہ آپ کا جسم بھی گلنے لگا، آپ کے جسم میں بھی کچھ ہونے لگا، ان کی سنا ہے کہ آنکھیں بھی خراب ہونے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ اللہ تعالیٰ کی حضرت یونس علیہ السلام کو ناراضگی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی قوم کو الہی کی طرف لانے کا حکم دیا تھا کہ وہ ان کو ہدایت دیتے اور اللہ کا خوف بتاتے کہ خدا ایک ہے جس کا اور کوئی شریک نہیں، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ہم نے موت کے بعد اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے، ہم نے اسے اپنے ہر ایک اعمال کا جواب دینا ہے۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تب تک کرنا تھا جب تک وہ ایمان نہ لے آئے، کوشش کرتے رہنا تھی، کیونکہ انبیاء پر اللہ تعالیٰ کے بہت امتحان آتے ہیں اور وہ ہمیشہ صبر ہی کرتے ہیں اور پھر صبر میں وہ کامیاب ہو کر دکھاتے ہیں۔ مگر حضرت یونس علیہ السلام نے اپنا صبر توڑ دیا۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سورت نازل کی، جس سورت کو آج کل کے دور میں قرآن مجید میں اس طرح پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے میرے پروردگار، تو پاک ہے، تو ہی معبود برحق ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اتنے دن اپنے خدا سے توبہ کرتے رہے کہ اے خدا مجھے معاف کر دے، ہر بار پڑھتے رہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے پروردگار، تو معبود ہے، تو معبود برحق ہے، میں ظالموں میں سے ہوں، میں نے غلطی کی ہے، مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی اس پکار کو سنا اور توبہ قبول کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا اور ان کی پکار سنی اور اپنی مچھلی کو حکم کیا کہ جیسے میں نے تجھے حکم دیا، تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اسے کسی کنارے پر جا کر اتار دو، کسی آخری ساحل پہ اتار دو۔ اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے جا کر حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کسی آخری کنارے پر اتار دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو جیسے ہی اس کنارے پر اتارا تو آپ کی وہ قوم جو ایمان نہ لائی، جس نے حضرت یونس علیہ السلام کی اتنی تاکید کے بعد، اتنا ڈر سنانے کے بعد بھی جو ایمان نہ لائی، یہی اللہ کا امتحان تھا کہ تب تک کرتے رہو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے کیسے اپنے منہ سے باہر نکالا ہے، وہ یہ خدا کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی۔ بس اتنی سی بات تھی، جب خدا نے کہا مجھ پر توکل کرو، میں تمہاری پکار سنتا ہوں، انہوں نے آپ کا یہ معجزہ دیکھا تو وہ ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ اسلامک تاریخ میں ایک بہت عبرتناک واقعہ ہے کہ خدا پر توکل ہی اصل چیز ہے، بھروسہ ہی اصل چیز ہے، دنیا انسان کو کچھ نہیں دیتی۔ حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کو جتنا بھی مرضی کہہ دیتے کہ مجھے اپنے پیٹ سے نکال دو، وہ تب تک نہ نکالتی جب تک حکم الہی نہ ہوتا۔ اس لیے ہمیں اپنے رب کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے، اس سے منانا چاہیے۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر مارے گئے، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے اپنے رب پر صبر کیا، توکل کیا۔ حضرت بلال حبشی نے صبر کیا۔ ہمارے پیارے آقا پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جنہوں نے ہم سب کو نیک تعلیمات دی اور آج ان کی امت لگی ہوئی ہے، لوگ مسلمان ہوں، لوگ اللہ کی عبادت کریں، اور بے شک ہمارے پیارے نبی ہی آخرت کے دن ہمیں شفاعت کروائیں گے ہماری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حق عطا کیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو آقا کے اولاد پر، آقا پر۔ میں یقین کرتی ہوں کہ آپ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے، کیا خدا پر توکل کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کہ اس سے نا امید ہو جانا چاہیے۔